شکر ادا کرے، اس نعمت کی قدر کرے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن اگر ایک بندہ اس نعمت کی قدر نہ کرے اور اس کا استعمال اس طرح نہ کرے جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو واپس لے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص اللہ تعالیٰ نے اس کو آنکھیں دی ہیں، بینائی دی ہے، اگر ایک شخص اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتا ہے اور وہ کئی دن کئی ماہ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے رکھتا ہے تو 6 ماہ کے بعد 8 ماہ کے بعد جب وہ پٹی کھولے گا تو اس کو نظر آنا بند ہو چکا ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بنائی تھیں دیکھنے کے لیے۔ اگر ایک بندہ ان سے نہیں دیکھتا تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو واپس لے جاتے ہیں۔ آپ ذرا تصور کریں کہ اگر ایک آدمی جنگل میں سفر کر رہا ہے، رات کا وقت ہے، درختوں کا اندھیرا ہے، آسمان پہ بادل کا اندھیرا ہے، گھپ اندھیرا ہے، ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آ رہا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا، ایسے میں وہ بڑا پریشان ہے کہ مجھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے، بہت گہرا اندھیرا ہے، بادلوں کا، درختوں کا، جنگل کا، رات کا اندھیرا ہے، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، بڑا پریشان ہے، منزل نظر نہیں آ رہی، راستہ نظر نہیں آ رہا، اب کیا کیا جائے؟ ایسے میں اگر ایسا ہو کہ اس کے سامنے آگ روشن ہو جائے، سردی کا موسم ہے اور آگ روشن ہو جائے اور اس آگ کی وجہ سے اس کو راستہ نظر آنا شروع ہو جائے، اس کا جو منظر ہے آس پاس کا روشن ہو جائے تو وہ بندہ اطمینان محسوس کرے گا، سکون محسوس کرے گا۔ لیکن اگر کچھ ہی دیر کے بعد وہ آگ دوبارہ بجھ جائے، وہ روشنی چلی جائے تو اس بندے کو پہلے سے بھی زیادہ اندھیرا محسوس ہوگا، کیونکہ روشنی کے بعد جو اندھیرا ہوتا ہے وہ زیادہ گہرا محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی مثال قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ منافقین کی، کافروں کی، یہود کی مثال بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک آگ جلانے والے نے آگ جلائی، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، جب ان کے ارد گرد کا منظر روشن ہو گیا، پہلے یہ گھپ اندھیرے میں تھے اور اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے تھے، راستہ منزل نظر نہیں آ رہی تھی، ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے گرد روشنی کر دی۔ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، جب ان کے گرد روشنی ہو گئی، ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، جب ان کے گرد روشنی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا اور ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا، اب یہ دیکھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن جیسی نعمت دی، قرآن جیسا نور دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں پیغمبر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دین دیا، لیکن منافقین نے، کفار نے، یہود نے اس نعمت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو ان سے لے گیا۔ مکہ والوں نے قدر نہیں کی تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ لے گیا۔ مدینہ کے یہود نے، منافقین نے قدر نہیں کی تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے لے گیا اور ان کو دوبارہ اسی اندھیرے میں چھوڑ دیا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کی ضو لے گیا۔ بیسیکلی روشنی کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں،
ضیاء کا اور نور کا دونوں لفظ روشنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کی ضوء لے گیا۔ بیسیکلی نور میں اور ضوء میں فرق ہوتا ہے۔ ضوء وہ روشنی ہوتی ہے جس میں تپش ہوتی ہے، جس میں حرارت ہوتی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اللہ تعالیٰ نے سورج کو ضیاء بنایا اور چاند کو نور بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ضیاء میں حرارت ہوتی ہے، تپش ہوتی ہے، جبکہ نور میں ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا، جو فائدہ پہنچانے والی روشنی تھی اللہ تعالیٰ وہ لے گیا، اور جو نقصان پہنچانے والی آگ تھی اس کو وہیں رہنے دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ ذہب نورہم ذہب بنورہم، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان کا نور چلا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا۔ یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ساتھ سے، اپنی معیت سے محروم کر دیا، کیونکہ متقین کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نہ صرف ان کا نور لے گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی نعمت کی ناقدری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ساتھ سے بھی محروم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بندے پہ انعامات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندے پہ نعمت کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بہت ساری نعمتوں سے نوازا، ایمان کی نعمت سے نوازا، قرآن کی نعمت سے نوازا، اسلام کی نعمت سے نوازا، صحت کی نعمت سے نوازا، ہوا کی نعمت سے نوازا، پانی کی نعمت سے نوازا۔ ہوا، پانی، سورج، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں، یہ ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں۔ سورج آج جس جگہ پہ موجود ہے، اگر سورج اس جگہ سے کوئی 1 انچ بھی آگے پیچھے ہوتا، اگر اس جگہ سے جس جگہ پہ آج سورج ہوتا ہے اس جگہ سے اگر 1 انچ بھی قریب ہوتا تو سائنسدان کہتے ہیں اس زمین پہ زندگی کا وجود نہیں ہوتا، گرمی کی شدت اتنی زیادہ ہوتی۔ اور اگر سورج اس جگہ سے 1 انچ دور ہوتا تو یہاں پہ رہنا ممکن نہ ہوتا، سردی کی شدت بہت زیادہ ہوتی۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ بندوں پہ انعامات کرتا ہے۔ اگر ایک بندہ ان سے فائدہ اٹھانے کے بعد ان کا استعمال اس طرح کرتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ پہلی چیز شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ وصحتک قبل سقمک، دوسری چیز اپنی صحت کو بیماری سے پہلے۔ اور تیسری چیز وغناک قبل فقرک، اپنی سخاوت کو، اپنی امیری کو غریبی آنے سے پہلے۔ اور چوتھی چیز وفراغک قبل شغلک، اپنی فراغت کے جو اوقات ہیں ان کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ تعالیٰ نے اگر فارغ اوقات دیے ہیں ان کی قدر کرو، اس سے پہلے کہ تمہیں فرصت ملنا مشکل ہو جائے، ناممکن ہو جائے۔ وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔ 5 چیزیں ارشاد فرمائی کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے ان کی قدر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں ویسے ان کا استعمال کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ
کی سورہ فاتحہ میں جو صفت بیان ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جہانوں کا رب ہے۔ اس کے بعد کہا الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ رحمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحمت ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحمت کا تذکرہ کیا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، جتنے بھی نام ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہر نام اس کی صفت کمال پہ دلالت کرتا ہے۔ تو جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت ساری نعمتیں کی ہیں، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں پر ہماری رسائی، ہماری ایکسیس آسان کر دی ہے۔ کیا آج پانی تک رسائی مشکل ہے؟ مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ کیا آج کھانے تک رسائی ہمارے لیے مشکل ہے؟ مشکل نہیں ہے۔ اگر ہم نوٹ کریں تو صبح سے لے کے شام تک ابھی تک ہم نے کافی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھائی ہوں گی، نوش کی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ جب اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، تو اس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر رسائی آسان کر دی ہے۔ ہمارے لیے سانس لینا آسان ہے۔ ہم سو رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا سانس چل رہا ہوتا ہے۔ ہم سو رہے ہوتے ہیں، ہمارا دل کام کر رہا ہوتا ہے۔ ہم سو رہے ہوتے ہیں، ہمارا جو نظام ہے خون گردش کرنے کا وہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو ان ساری نعمتوں کو، ان کی قدر تبھی ہو سکتی ہے جب ہم ان نعمتوں کا استعمال اس طرح کریں گے جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ ان نعمتوں کا شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا بلکہ اعمال کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائیں اور ساتھ ہی کہا اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد شکر کے طور پہ عمل کر کے دکھاؤ۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کے بعد شکر ادا کرنا ہے دو طرح سے، زبان سے بھی اور اعمال کے ذریعے سے بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کا استعمال اس طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔